آج فتاوی فیض الرسول کی 120 ٹاپک ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زید سنی ہے اور زینب وہابیہ ہے اور ان دونوں کی شادی ہوئی اور نکاح پڑھنے والا بھی وہابی ہے۔ رخصتی ہونے کے بعد زینب کو بچہ پیدا ہوا اور پھر بھی حمل سے ہے۔ بوقت حمل زید نے زینب کو 3 طلاقیں دی۔ طلاق دینے کے بعد بھی زینب زید ہی پر رہنا چاہتی ہے اور زید زینب کو اس شرط پر رکھنے کے لیے تیار ہے کہ اگر حلالہ کی صورت ہوگی تو نہیں رکھوں گا اور اگر بغیر حلالہ کیے صرف نکاح کر لینے سے جائز ہو جائے تو میں رکھ سکتا ہوں۔ اب اس صورت میں زید کے رکھنے کے لیے جو راہ ہو تحریر فرمائیں۔ جواب: صورت مسئلہ میں زید کا نکاح زینب وہابیہ سے منعقد ہی نہیں ہوا۔ عالمگیری جلد اول 2 سے 63 صفحے میں لا يجوز للمرتضى أن يتزوج مرتضى ولا مسلمة ولا كافرة أصلية وكذلك لا يجوز النكاح المرتضى مع أحد غضاف المبسوط، یعنی مرتد کا نکاح مرتدہ اور مسلمہ اور کافرہ اصلیہ سے جائز نہیں، اور ایسے ہی مرتد کا نکاح مرتد اور مسلم و کافر اصلی سے جائز نہیں۔ ایسے ہی مبسوط میں مرقوم ہے اور وہابیت خالص ارتداد ہے، لہذا گردن واقعی وہابیہ ہی تھی کہ اشرف علی تھانوی اور رشید احمد گنگوئی وغیرہ دیوبندی وہابی مولویان کو مسلمان جانتی تھی یا انہیں کافر سمجھنے والوں کو مشرک سمجھتی تھی۔ جیسے اس زمانے کا ہر وہابی کم از کم ہر سنیوں کو مشرک اعتقاد کرتا ہے تو اس کا نکاح نہیں، اور اس مسموعی نکاح کے تحت پر جو کچھ بھی تعلقات زوجیت قائم رہے یہاں تک کہ ظلم حملہ بھی ہوئی، یہ سب حرام اور ناجائز ہوا، اور اس کو طلاق شرعاً ہی نہیں کہ اس سے حلالہ کی ضرورت پڑے، بلکہ اس کو سنیہ سید العقیدہ بنا لینا نکاح جائز ہونے کے لیے کافی ہے۔ لیکن اگر زینب کا وہابیہ ہونا ثابت نہ ہو بلکہ صرف اس کے والدین کے وہابیہ ہونے کی باعث اس کو وہابیہ سمجھا گیا ہو تو وہ نکاح صحیح تھا اور بغیر حلالہ کیا ہرگز زید کے لیے جائز نہ ہوگی۔ وہو تعالی عالم۔ ہندہ کا نکاح زید کے ساتھ ہوا۔ کچھ دنوں کے بعد معلوم ہوا کہ زید وہابی ہے۔ دریافت طلب یہ امر ہے کہ ہندہ کا نکاح باقی ہے یا ختم ہو گیا تو ہندہ دوسری جگہ نکاح کر سکتی ہے یا نہیں۔ جواب: صورت مسئلہ میں برصدق بیان مستفتی، اگر زید وہابیوں دیوبندیوں کے عقائد کفریہ پر مطلع نہ ہو کے بعد بھی ان کو مسلمان اور اپنا پیشوا مانتا ہے تو وہ یقیناً مرتد کافر ہے اور مرتد سے کسی مسلمان سنیہ کا سرے سے نکاح منعقد نہیں ہوتا، لہذا ہندہ زید سے بغیر طلاق حاصل کیے دوسرے مسلمان سنی سے جب چاہے اپنا نکاح کر سکتی ہے۔ عدت گزارنے کی ضرورت نہیں، اس لیے کہ عدت نکاح کی ہوتی ہے، اور یہاں جب نکاح منعقد ہی نہیں ہوا تو عدت کس طرح ہوگی؟ فتاوی عالمگیری جلد اول 2 سے 63 صفحے میں ہے۔ ولا يجوز المرتضى أن يتزوج المرتضى ولا مسلمة ولا كافرة أصلية وكذلك لا يجوز النكاح المرتد مع أحد غضاف المبسوط۔ اگر زید نکاح کے وقت سنی مسلمان رہا اور بعد میں مرتد ہو گیا تو وہ نکاح باطل ہو گیا، لہذا ہندہ عدت گزارنے کے بعد دوسرے سنی مسلمان سے نکاح کر سکتی ہے۔ واللہ ورسولہ اعلم۔ زید نے اپنی لڑکی کا نکاح بکر سے کیا۔ بے وقت نکاح اس کو علم نہیں تھا کہ بکر غیر مقلد ہے، بلکہ وہ سمجھ رہا تھا اور یقین کیے ہوئے تھا کہ بکر سنی صحیح العقیدہ ہے۔ لڑکی 2-3 مرتبہ بکر کے یہاں جا چکی ہے، تب معلوم ہوا کہ وہ غیر مقلد ہے۔ اب زید اپنی لڑکی کا نکاح ایک سنی لڑکے سے کرنا چاہتا ہے۔ زید کو شریعت کا کیا حکم دیتی ہے؟ آیا نکاح اول کا انعقاد ہوا یا نہیں؟ زید اپنی لڑکی کا دوسرا نکاح بغیر طلاق کے کر سکتا ہے یا نہیں؟ نیز لڑکی وہاں جانے کے لیے راضی نہیں ہے، احکام قطعیہ سے آگاہ فرمایا جائے۔ جواب: نکاح کے وقت اگر بکر غیر مقلد تھا تو نکاح منعقد ہی نہ ہوا، اور اگر بعد نکاح وہابی ہوا تو اب نکاح باطل ہو گیا، لہذا زید اپنی لڑکی کا نکاح بلا خصوص طلاق دوسرے سے کر سکتا ہے۔ وہابیت غیر مقلدیت ارتداد ہے، اس لیے کہ کوئی وہابی اس زمانے میں ایسا نہیں ملے گا جو خود کو موحد اور سنیوں کو مشرک اعتقاد نہ کرتا ہو۔ جامع فصولین میں ہے۔ والمختار للفتاوی هذه المسائل ان قائل هذه المقالات لو اراد الشتم ولا يعتقد كافر لا يكفرون اعتقده كافرا كفره بالمولى قال سبحانه ورسوله اعلم۔ کیا فرماتے ہیں علماء دین مسائل ذیل میں کی؟ نمبر 1، کافرہ عورت کو مسلمان کر کے نکاح کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نمبر 2، کافرہ کو مسلمان کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ جواب: نمبر 1، کافرہ عورت کو مسلمان کر کے اس سے نکاح کرنا جائز ہے۔ نمبر 2، کافرہ کو کفر سے توبہ کرا کے فوراً کلمہ طیبہ پڑھایا جاوے۔ وہو تعالی عالم۔ کیا فرماتے ہیں مفتیان اعظام اس مسئلے میں کہ زید جو حاجی ہے اس نے اپنی پوتی کی شادی وہابی لڑکے سے طے کی اور نکاح پڑھانے کے لیے ایک سنی مولوی کو لڑکا کے گھر سے گئے۔ مولوی صاحب کو پہلے سے نہیں معلوم تھا کہ لڑکا وہابی ہے، بعد میں پتہ چلا تو اس صورت میں مولوی صاحب کے لیے کیا حکم ہے؟ جواب: جبکہ وہابیت عام ہو رہی ہے، مولوی صاحب مذکور پر تحقیق لازم تھی۔ بلا تحقیق نکاح پڑھ دینے کے سبب جبکہ بعد میں لڑکے کا وہابی ہونا ان پر ظاہر ہوا تو مولوی صاحب
توبہ و استغفار کرے اور بالغ لڑکا وہابی میں مانا مرتد ہوا یا نابالغ ہو مگر اس کا ولی وہابی ہو تو ان صورتوں میں نکاح کے باطل ہونے کا اعلان عام کرے اور نکاحانہ پیسہ بھی واپس کریں۔ وہو تعالی عالم۔ زید کی لڑکی ہندہ سنی سوء العقیدہ ہے۔ اس کی شادی زید نے ایک وہابی غیر مخلط کے ساتھ کر دی تھی۔ اب ہندہ اپنے گھر سے چلی آئی اور وہ اس کے گھر بھیجنا بھی نہیں چاہتا بلکہ اس ہندہ مدخولہ کی شادی ایک سنی سوء العقیدہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہے۔ اب ایسی صورت میں ہندہ کو طلاق کی ضرورت ہے یا نہیں؟ بغیر طلاق کے لیے اس کا نکاح کر دیا جائے؟ جواب: زید نے اپنی لڑکی سنی سوء العقیدہ کا نکاح اگر جان بوجھ کر وہابی غیر مخلط کے ساتھ کیا تو زید کو علانیہ توبہ و استغفار کرایا جائے۔ بیوی والا ہو تو اس کا نکاح پھر سے پڑھایا جائے۔ کسی سے مرید تھا تو تجدید بیعت کرائی جائے۔ پابندی کے ساتھ نماز پڑھنے کی تاکید کی جائے اور قرآن خوانی و میلاد شریف کرنے، غربا و مساکینوں کو کھانا کھلانے اور مسجد میں لوٹا و چٹائی رکھنے کو کہا جائے کہ یہ چیزیں قبول توبہ میں معاون ہوں گی۔ قال اللہ تعالی من تاب وعمل صالحا فإنہ یتوب الی اللہ متابا۔ پارہ 19 رکوع 4۔ جب یہ کام سب ہو جائے پھر اس کے بعد زید کی لڑکی کے بارے میں پوچھا جائے کہ بغیر طلاق اس کا دوسرا نکاح ہو سکتا ہے یا نہیں، تب جواب دیا جائے گا۔ زید سنی سوء العقیدہ ہے۔ زید نے سنی سوء العقیدہ لڑکی اور اس کے خاندان کے لوگ سب سنی ہیں۔ اس کا نکاح انجان میں دیوبندی لڑکے سے پڑھ دیا۔ نکاح پڑھنے کے بعد کچھ ایسی گفتگو ہوئی جس سے صاف ظاہر ہوا کہ دولہا اور باراتی سب دیوبندی عقائد کے ہیں۔ ایسی صورت میں نکاح خواہ زید سنی رہ گیا یا مرتد ہو گیا اور اس کی بیوی اس کے نکاح میں رہی یا خارج ہو گئی، اور وکیل اور گواہاں کے بارے میں جو نکاح میں شامل تھے، شریعت مطہرہ کا کیا حکم ہے؟ مگر زید دولہا کو سنی سمجھ کر پڑھا ہے، حکم شرع کیا ہے؟ جواب: جبکہ دیوبندیت عام ہو رہی ہے اور سنی عوام مذہب کی تحقیق کیے بغیر رشتہ طے کر دیتے ہیں تو نکاح خواہ پر لازم ہے قبل از عقد کلمہ وغیرہ پڑھانے کے بعد وہابیوں دیوبندیوں سے دور رہنے کا، دولہا سے عہد لے کر یا کسی دوسرے مناسب طریقے سے اس کا عقیدہ معلوم کرے۔ اگر زید نے ایسا نہیں کیا اور دیوبندی کو سنی سمجھ کر نکاح پڑھ دیا تو وہ مرتد نہیں ہوا، نہ اس کے نکاح سے اس کی بیوی نکلی، مگر زید علانیہ توبہ و استغفار کرے، نکاح کے ناجائز ہونے کا اعلان کرے اور نکاحانہ پیسہ بھی واپس کرے اور وکیل و گواہان بھی توبہ کرے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو سب مسلمان ان کا بائیکاٹ کریں اور لڑکی والے اگر رشتے کو باقی رکھے تو ان کا بھی بائیکاٹ کرے۔ واللہ تعالی عالم بالصواب۔ زید کا باپ کٹر وہابی دیوبندی ہے، بلکہ حضرت شیرویشہ اہل سنت رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے اوپر جب بھدرسا کے دیوبندیوں نے مقدمہ فیض آباد میں دائر کیا تھا تو زید کے والد نے دیوبندیوں کی بڑی مدد کی تھی، بلکہ چندہ جمع کر کے مقدمہ میں دیوبندیوں کو دیا تھا۔ زید جاہل ہے، بکر اپنی لڑکی زید سے بیاہنا چاہتا ہے۔ زید اپنے والد کے ہمراہ رہتا ہے، زید خود کو سنی بتاتا ہے۔ آیا بکر اپنی لڑکی زید کے ساتھ کر سکتا ہے؟ جواب: اللہم ہدایت الحق والصواب۔ دین و ایمان، اسلام و سنت کے حفاظت ہر فرض سے بڑھ کر فرض ہے۔ زید جبکہ اپنے متعصب دیوبندی باپ کے ساتھ رہتا ہے اور جاہل بھی ہے تو ایسی صورت میں اس کی سنیت خطرے میں ہے تو بیچاری لڑکی کی سنیت کے بچاؤ کی کیا صورت ہوگی؟ لہذا بکر کو ازروئے شرع اسلامی سخت ہدایت کی جاتی ہے اور وہ اپنی سنی لڑکی کا نکاح زید کے ساتھ ہرگز نہ کرے۔ ایسے گھرانے میں اپنی لڑکی کو بیاہنا جس کا اغوا دیوبندی ہو شرعاً درست نہیں۔ بکر اپنی لڑکی کا نکاح اس گھرانے میں کرے جہاں سنیت کی سلامتی اور حفاظت پر اطمینان ہو فقط۔ واللہ تعالی ورسولہ اعلی عالم۔ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زید نے دیدہ و دانستہ اپنی لڑکی شاہدہ کا عقد ایک دیوبندی کے ساتھ کر دیا۔ آبادی کے لوگ عقائد دیوبندیت سے باخبر ہونے پر سخت نالاں ہوئے اور رشتے قائم کرنے کے سلسلے میں اظہار ناپسندیدگی کرتے رہے، مگر زید بطنیت نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ عقد کر ہی دیا اور حال میں ابھی رخصت بھی کر دیا ہے۔ دریافت طلب یہ امر ہے کہ یہ عقد شرعاً ہوا یا نہیں۔ زید سے آبادی کے لوگ نشست برخاست سلام و کلام میل جول قائم رکھ سکتے ہیں یا نہیں؟ وضاحت سے بیان فرمائیں۔ دیوبندیوں وہابیوں پر حکم شرع کیا ہے؟ بالتفصیل تحریر کریں اور اجر جزیل کے مستحق بنیں۔ جواب: صورت مسئلہ میں زید سخت فاسق و فاجر ہو گیا۔ آبادی کے لوگوں پر بحکم شریعت اسلامیہ فرض ہے کہ زید جب تک راست پر نہ آ جائے اس وقت تک اس کا بالکل بائیکاٹ رکھیں، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، سلام و کلام، کھانا پینا بند کر دے۔ جس دیوبندی مرد کے ساتھ شاہدہ کا عقد کیا گیا وہ اگر پیشوایان وہابیہ، مولوی اشرف علی تھانوی، مولوی رشید احمد گنگوہی، مولوی محمد قاسم نانوتوی وغیرہ کے عقائد باطلہ کفریہ مندرجہ حفظ الایمان صفحہ 8 و براہین قاطعہ 51 صفحے و تحذیر الناس
14 سے 314 صفحے پر اطلاع رکھتے ہوئے ان کو کافر و مرتد نہیں مانتا بلکہ مسلمان سمجھتا ہے، تو خود وہ بھی شرعاً کافر و مرتد ہے، جیسے کہ فتاوی حسام الحرمین میں ہے۔ ومن شک فی کفرہ وذاب فقد کفر، اور شاہدہ مذکورہ کا عقد اس کے ساتھ شرعاً منعقد ہوا ہی نہیں۔ فتاوی المگیری جلد اول 363 صفحے میں ہے، لا يجوز المرتدى ان يتزوج مرتدى ولا مسلمۃ ولا کفرۃ الاصلیۃ وکذالک نکاح المرتدى مع احد، یعنی مرتد مرد کا نکاح مرتد عورت یا مسلمہ عورت یا کافرہ اصلیہ عورت سے جائز نہیں، اور یوں ہی مرتد عورت کا نکاح کسی سے جائز نہیں۔ پھر ایسی صورت میں اس دیوبندی کے ساتھ شاہدہ کی قربت زنائے خالص ہوگی، لہذا زید پر فرض ہے کہ وہ علی اعلان گاؤں والوں کے سامنے توبہ و استغفار کرے اور اس دیوبندی سے طلاق حاصل کیے بغیر اپنی بیٹی شاہدہ کا نکاح کسی صحیح العقیدہ سنی مرد کے ساتھ کر دے۔ اور اگر وہ دیوبندی اس معنی میں دیوبندی کہا جاتا ہو کہ نیاز و فاتحہ میلاد شریف قیام تعظیمی کو ناجائز مانتا ہے اور اہل سنت کے دیگر معمولات کو بدعت سمجھتا ہے، اور وہابی ملاؤں مثلاً مولوی تھانوی، مولوی گنگوہی وغیرہ کو سنی عالموں کی طرح اپنا دینی عالم سمجھتا ہے، لیکن ان وہابی ملاؤں کو عقائد کفریہ کی اسے متعلق خبر نہیں، تب وہ گمراہ اور بد مذہب ہے۔ چونکہ اس صورت میں بھی شاہدہ کا اس کے یہاں رخصت ہو کر جانا حرام و سخت حرام اور سنیت کے لیے زید قاتل ہے، اس لیے زید پر فرض ہے کہ وہ علی اعلان لوگوں کے سامنے توبہ و استغفار بجا لائے اور ہر مکانی کوشش کرے اس دیوبندی سے طلاق حاصل کرے، اور شاہدہ کی عدت پوری ہونے کے بعد اس کا کسی سنی صحیح العقیدہ مرد کے ساتھ نکاح کر دے۔ حاصل یہ کہ وہ دیوبندی جس کے ساتھ شاہدہ کا نکاح پڑھایا گیا، چاہے وہ دیوبندی بمعنی مرتد ہو یا دیوبندی بمعنی گمراہ بد مذہب ہو، ہر صورت میں شاہدہ کا اس کے یہاں جانا حرام، اس سے میاں بیوی جیسے تعلقات رکھنا حرام، اس کی طرف محبت سے دیکھنا حرام، اور شاہدہ کا باپ فاسق ظالم جفاکار مستحق عذاب نار ہے، اس پر توبہ و استغفار فرض ہے، اسے اپنی بیٹی کو جہنم کے عذاب سے بچانا فرض ہے۔ گاؤں کے لوگ پنچایت کر کے زید کو اسے شرعی فتویٰ پر عمل کرنے کے لیے مجبور کرے، ورنہ وہ خدا تعالیٰ کی بارگاہ میں پکڑے جائیں گے۔ ولیعذ باللہ تعالیٰ حرم عندی والعلم عند اللہ تعالیٰ رب العالمین ثم عند الرسول رحمت العالمین جل جلالہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔